عنایہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرو فوراً۔ عنایہ کو کمرے میں لانے کے بعد نمیر سنجیدگی سے بولا۔ عنایہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے بھائی کی فیلنگز کو سمجھ کر اسے سمجھانے کے لیے تو آگے بڑھا تھا، مگر اس کو تو وہ رونے بھی نہیں دیتا تھا۔ عنایہ نے بے دردی سے اپنے ہاتھ چہرے پر رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ تبھی نمیر اس کے قریب آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے شانوں کو تھاما۔ بہت برا لگتا ہوں نا میں تمہیں، جب اس طرح زور زبردستی کرتا ہوں تمہارے ساتھ، بالکل اسی طرح مجھے تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو برے لگتے ہیں جو نہال کے لیے نکلتے ہیں۔ میں تمہاری آنکھوں میں نہال کے لیے آنسو کے بجائے ان ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں جو صرف مجھے دیکھ کر آئے۔ نمیر عنایہ کا چہرہ دیکھتا ہوا اپنے دل کا حال بتا رہا تھا، مگر عنایہ کی نظر اس کے زخمی ہاتھ پر تھی جو اس کے کندھے پر موجود تھا۔ آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا نمیر، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ معلوم نہیں کہ عنایہ نے اس کی بات سنی بھی کہ نہیں، یا پھر سن کر انجان بنی رہی۔ وہ اپنے کندھے سے نمیر کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، جو کہ گلاس کے ٹوٹنے سے زخمی ہوا تھا۔ تمہیں یہ زخم نظر آ رہا ہے تو تم اس پر افسوس کر رہی ہو، اور میری محبت وہ نظر نہیں آتی تمہیں، یا پھر میں محبت کو بھی جان بوجھ کر نظر انداز کرتی ہوں میری باتوں کی طرح۔ نمیر عنایہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس سے جواب طلب کرنے لگا۔ جب آپ خود میرے اندر رونما ہونے والی تبدیلی کو محسوس نہیں کر سکتے تو مجھ سے شکوہ مت کرے۔ عنایہ بلا کھلے لفظوں میں کیسے اظہار کر سکتی تھی؟ کون سی تبدیلی کی بات کر رہی ہو تم؟ جو تمہارے دل میں ہے اسے زبان پر لے کر آؤ۔ بیوی ہو تم میری، یار 2 مہینے ہونے کو آئے ہیں ہماری شادی کو، پھر کون سی شرم کیسی جھجک؟ عنایہ یوں اپنے اور میرے رشتے کو مذاق بناؤ گی تو میں تم سے شکوہ کروں گا، اس سے پہلے دوسرے لوگ ہمارے رشتے کو سمجھنے لگے۔ خدا تم اپنے اور میرے رشتے کو سمجھو۔ نمیر عنایہ کو بولتا ہوا بگڑے موڈ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوفل بیڈ روم میں آیا تو شاندی آئینے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ شاندی کو دیکھا مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا تو ایس پی صاحب آگے اپنی ڈیوٹی انجام دے کر نوفل کے قریب آنے پر شاندی نے پلٹ کر اسے پوچھا، معلوم نہیں ان 2 دنوں میں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی یا پھر نوفل کی قربتوں کا اعجاز تھا؟ تم نے انتظار کیا میرے واپس آنے کا؟ نوفل اسے باہوں میں لیتا ہوا پوچھنے لگا۔ تو تمہیں کیا لگتا رہا ہے؟ کوئی ایکشن مووی دیکھ کر ٹائم پاس کر رہی ہوں گی؟ وہ دن کی بیاہی لڑکی 2 دن کی بیاہی لڑکی اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ شاندی کے دل فریب انداز اور اعتراف نے نوفل کو اندر تک سرشار کر دیا۔ میں تو چاہتا ہوں جب بھی ڈیوٹی دے کر واپس آؤں تو تم مجھے ایسے ہی تیار ہو کر میرا انتظار کرتے ہوئے ملو۔ نوفل نے بولنے کے ساتھ شاندی کو کمر سے اونچا اٹھایا اور بیڈ پر گرنے والے انداز میں اس کو لے کر لیٹا۔ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ بچوں جیسے حرکتیں شروع کر دیا کرو بس۔ شاندی بر سے اٹھنے لگی، تبھی نوفل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ ان 2 دنوں میں تمہیں میری کون سی حرکت بچوں والی لگی؟ نوفل اس کو دیکھا منحیزی سے پوچھنے لگا تو شاندی کے چہرے پر لالی چھائی۔ اف نوفل بدتمیزی نہیں کرو، اس وقت جا کر چینج کرو فوراً، میں بالکل ریڈی ہوں، اور میں دیر تک اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھوں گی، مجھے وہاں سے جلدی اٹھنے کا اشارہ مت کرنا۔ آج صبح ہی نوفل کے پاس نمیر کی کال آئی تھی جس پر اس نے اپنا اور نہال کا کال والا واقعہ بتایا۔ ساتھ ہی اسے اور شاندی کو اپنے گھر انوائٹ کیا کیونکہ آج عنایہ کی برتھ ڈے تھی اور وہ اس دن کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ ریڈی تو میں فوراً ہو جاؤں گا، مگر کہیں جانے کے لیے نہیں، بلکہ نوفل شاندی پر جھکتا ہوا کہنے لگا۔ شاندی نوفل کو پیچھے دھکیل کر بیٹھ سے اٹھی۔ نوفل اگر تم نے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے دیر کی نا تو میں تمہیں آج بیڈ روم میں ہرگز نہیں سونے دوں گی۔ شاندی اس کو وارن کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ واہ نوفل، بیوی بھی تو نے اپنے لیے چن کر تلاش کی ہے۔ نوفل اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہوا وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس نکالنے لگا۔ یہ تمہاری مامی کا گھر نہیں جو آج کا دن تم یوں بند کمرے میں گزار دو گی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے نوفل کو 8 بجے کا ٹائم دیا ہے، پہنچنے والا ہوگا وہ تمہاری سہیلی کے ساتھ۔ عنایہ بیڈ روم کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ نمیر کمرے میں داخل ہو کر اس کو دیکھتا ہوا بولا، کل صبح ہونے والی طلحی کے بعد اب تک نہال اپنے آپ کو کمرے میں موجود تھا۔ نمیر نے اور سرور نے کافی کوشش کی اس سے بات کرنے کی، مگر وہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بات تو اس کی اور عنایہ کی بھی روبرو اسی وقت ہو رہی تھی کیونکہ وہ کل صبح آفس کا نکلا، رات کافی دیر گھر آیا جب تک عنایہ سو چکی تھی۔
صبح بھی وہ انایا کو جگائے بغیر آفس کے لیے نکل گیا۔ آج دوپہر میں اس نے آفس سے فون کر کے انایا کو بتایا کہ وہ فرمان اور عشرت کے ساتھ نوفل و شانزے اور اپنے چند دوستوں کی فیملی کو بھی انوائٹ کر چکا ہے۔ کیا ضرورت ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی؟ آپ نے مجھے پہلے کبھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے دیکھا ہے؟ انایا نمیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو نمیر اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، ایسا ضروری تو نہیں جو کام پہلے کبھی نہیں ہوا وہ اب بھی نہ ہو۔ اب تمہاری مجھ سے شادی ہو چکی ہے، میرا دل چاہ رہا تھا تمہارے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا۔ مجھے اچھا لگے گا آج کے دن تم میرے لیے سجو سنورو، میرا لایا ہوا ڈریس پہنو۔ کیا تم میری خوشی کے لیے ایسا کرو گی؟ نمیر انایا کا چہرہ تھامے اس سے پوچھنے لگا تو انایا نے اقرار میں سر ہلایا۔ نمیر نے اسمائل کے ساتھ اس کے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے، وارڈروب سے انایا کے لیے ڈریس نکالنے لگا جو وہ کل ہی اس کے لیے لایا تھا۔ یہ میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ آج سے پہلے میں نے ساڑی کبھی نہیں پہنی، نہ ہی مجھے پسند ہے اور نہ ہی اسے باندھنا آتا ہے۔ نمیر کے ہاتھ میں ریڈ کلر کی ساڑی دیکھی تو انایا گھبراتی ہوئی بولی، ساڑی نہال کو بھی اتفاق سے بالکل نہیں پسند تھی، اس وجہ سے شادی کے کپڑوں میں اس نے ایک بھی ساڑی نہیں دی تھی اور خود اسے بھی ساڑی پہننے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ آج سے پہلے تو تم نے برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں کی، آج کر ہی ہونا، ایسے ہی آج پہلی دفعہ یہ ساڑی بھی پہنو گی۔ تمہیں پسند نہیں مگر مجھے پسند ہے، اچھے لگے کہ اس لیے تمہارے لیے لایا ہوں۔ نمیر نے ہینگر میں لٹکی ہوئی ساڑی انایا کے ہاتھ میں تھمائی۔ میں نے یہ بھی کہا ہے مجھے یہ باندھنا نہیں آتی، انایا نے منہ بنا کر کہا کیونکہ ساڑی پہننے کا اس کا ذرا برابر منہ نہیں تھا۔ ٹائی باندھنا تمہیں نہیں آتی، ساڑی باندھنا تمہیں نہیں آتی، شوہر سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، اسے خوش کیسے رکھا جاتا ہے، اس سے تم لائلم ہو، بے فکر ہو، ایک ایک کر کے سب کچھ سکھا دوں گا۔ نمیر گہری نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا بولا تو انایا اس کے نظروں سے کنفیوز ہونے لگی۔ ساڑی باندھنا کوئی مہارت کا کام نہیں، تم نے ٹائی باندھنا نہیں سیکھی، مگر ساڑی پرچیز کرنے کے بعد میں نے اس کو باندھنے کا طریقہ دیکھ لیا ہے۔ آج صبح ٹائی نہ باندھنے کا ہرجانہ تو دینا ہی پڑے گا، مگر وہ بعد کی بات ہے، جاؤ اب یہ بلاؤز پہن کر آؤ جلدی سے۔ نمیر کی بات سن کر وہ سست قدموں سے ساڑی لیے ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ اس کے بعد جب تک نمیر نے اس کو ساڑی نہیں باندھی، انایا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رکھا۔ نمیر افسوس سے اس کو دیکھ کر سر ہلانے لگا۔ ایسا لگتا ہے شادی میری کسی جوان لڑکی سے نہیں بلکہ کسی بچی سے ہوئی ہے جس سے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہر کام سکھانا پڑے گا۔ پیچھے بلاؤز کی ڈوری باندھنے کے بعد نمیر نے اس کے شولڈر پر اپنے ہونٹ رکھے۔ انایا یکدم نمیر کی طرف مڑی، شرم سے اس کا چہرہ ساڑی کے رنگ جیسا ہونے لگا۔ کیا نمیر، اب شرمانا چھوڑو، جلدی سے باقی کا خود تیار ہو اور فوراً باہر نکلو۔ نمیر اس کے بالوں کو کلپ سے آزاد کرتا ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالتا ہوا خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ انایا جلدی باقی کا خود تیار ہو کر بال کھلے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سرور نے اسے دیکھا تو پیار کرتے ہوئے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ نوفل، شانزے، فرمان اور عشرت اور دوسرے گیسٹ آ چکے تھے۔ عشرت کے علاوہ اس نے سب سے تعریفیں اور مبارکباد وصول کی۔ عشرت آج بھی انایا کو دیکھ اس پر طنز کرنا نہیں بھولی، اس کی سالگرہ منانے پر اور تیار ہونے پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس کے خیال میں آج کے دن انایا کو صرف اپنے ماں باپ کا سوگ منانا چاہیے تھا، جس پر انایا تو خاموش تھی، مگر اس کی جگہ نمیر نے عشرت کو ٹکا سا جواب دیا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ مرنے والوں کو صرف رو رو کر یاد کیا جائے۔ آج انایا کے پیرنٹس کی برسی ہے، وہ ان کو پڑھ کر بخش چکی ہے۔ مرنے والے اگر ماں باپ ہو تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ان کی اولاد دنیا میں آنسو بہائے۔ آج انایا کا برتھ ڈے ہے، اپنی خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ نمیر کی بات سن کر جہاں شاندی خوشی ہوئی، عشرت کا بھی منہ آہو تک بنا رہا۔ نمیر، میں کیک کیسے کٹوں گی؟ سب لوگ ٹیبل پر موجود تھے۔ تب انایا نروس ہوتے ہوئے نمیر سے آہستہ سے پوچھنے لگی، انایا تمہیں کیک کاٹنا ہے، کوئی گائے یا اونٹ نہیں ذبح کرنا جو تم ایسے گھبرا رہی ہو؟ نمیر نے اس کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو ریلیکس کرتے ہوئے کہا، مگر میں نے یوں سب کے سامنے کبھی کیک کاٹا نہیں، سب دیکھیں گے مجھے۔ انایا منمناتی ہوئی بولی، ابھی بھی سب ہم دونوں کو ہی دیکھ رہے ہیں، آؤ شاباش۔ نمیر اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے ٹیبل پر لایا۔ وہ انایا کو چھری پکڑائی۔ سب کی موجودگی میں تعریف کی گونج میں انایا نے کیک کاٹا۔ اوف، شکر ہے تم اپنے کمرے میں لے آئی، وہاں سب کے سامنے تو انسان بات ہی نہیں کر سکتا۔ آپ بتاؤ، موبائل پر کیا ضروری بات بتا رہی تھی نمیر بھائی کے بارے میں تم؟ انایا اسے اپنے کمرے میں لائی تو شاندی سے بولی، بتاتی ہوں مگر پہلے اپنی شادی کی مبارکباد وصول کرو، اور یہ بتاؤ نوفل بھائی کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انایا شاندی کے برابر میں بیٹھی اسے پوچھنے لگی، بالکل ویسا ہی رویہ ہے جیسے 2 دن کی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایک شوہر کا ہونا چاہیے،
شاہزادہ نے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، جس پر عنایا کو ہنسی آئی۔ اللہ بری نظر سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو آج تم۔ عنایا نے شاہزادے کو خوش اور مطمئن دیکھ کر دل سے دعا دی۔ میں پیاری لگ رہی ہوں یہ نوفل مجھے بتا چکا ہے، وہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو یہ نمیر بھائی کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لینا، ان کی نظریں بار بار تم پر اٹھ رہی ہیں۔ شاہزادے نے شرارتی انداز میں بولا تو عنایا یکدم چمک گئی، کیونکہ نمیر کو ہر تھوڑی دیر بعد اپنی طرف دیکھتا ہوا محسوس تو وہ خود بے کر چکی تھی۔ ویسے نظریں تو تمہاری مامی کی بھی بار بار تم پر اٹھ رہی ہیں، خدا کی قسم کیسے گھورتی ہے یہ خاتون تمہیں، لگتا ہی نہیں تمہاری ساس اور مامی دونوں بہنیں ہیں۔ شاہزادے کو عشرت یاد آئی، جو مہمانوں کے بیچ عنایا کو ہار کھانے والی نظروں سے وقفے سے دیکھے جا رہی تھی۔ یار دراصل انہیں اچھا نہیں لگا میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، میں جبھی نمیر کو روک رہی تھی۔ عنایا شاہزادے کو عشرت کے ناخوش ہونے کا ریزن بتانے لگی۔ ارے چھوڑو اپنی مامی کو، نمیر بھائی نے بہت اچھا کیا جو تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، میں تمہاری جگہ ہوتی تو کیک کاٹ کر سب سے بڑا والا کیک کا ٹکڑا اپنے پیارے سے ہاتھوں سے ان کے منہ میں نہیں ڈالتی۔ اب بتاؤ نمیر بھائی کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاہزادے عنایا کو دوبارہ اسی ٹاپک پر لے آئی۔ شاہزادے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے نمیر اچھے لگنے لگے ہیں، یعنی وہ دوسری طرح سے بہت زیادہ اچھے، میرا مطلب ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نمیر سے ہو تم سمجھ آؤ نا خود سے۔ عنایا جو لفظوں میں اپنی فیلنگ شاہزادے کو نہیں بتا سکی تو جنجلا گئی۔ شاہزادے تو ہنسی روکے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی، کھلکھلا کر ہنسی۔ اف عنایا کیا چیز ہے تم، اگر تمہیں نمیر بھائی اچھے لگنے لگے ہیں تو اس میں اتنا شرمانے والی کیا بات ہے، وہ شوہر ہے تمہارے، یہ تو نیچرل فیلنگ ہے تمہاری ان کے لیے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، اور تم کتنی بدھ ہو اس بات کا اقرار اپنے شوہر کے بجائے دوست کے سامنے کر رہی ہو۔ شاہزادے اس کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ڈانٹنے لگی۔ اتنے میں روم کا دروازہ کھلا اور نمیر اندر آیا۔ ڈسٹرب کرنے کے لیے سوری، مگر نوفل بلا رہا ہے آپ کو۔ نمیر کمرے میں داخل ہوتا ہوا شاہزادے کو دیکھا، بولتا وہ واپس چلا گیا تو شاہزادے عنایا کے کمرے سے باہر نکلی۔ کیوں آ جاتی ہو تم بار بار میرے سامنے، آہر پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی میرا؟ نہال فرحین کا عکس اپنے کمرے کے آئینے میں دیکھا، ایک دم چہتا ہوا بولا۔ وہ کل سے بار بار اس کے سامنے ہی آئی جا رہی تھی، اس کو دیکھ کر زور زور سے ہنسی تھی۔ نہال کو لگا جیسے وہ اس کو شکست اور ٹوٹا ہوا دیکھا خوش تھی۔ جشن تو شاید باہر بھی بن رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والی تالیوں کی آواز نہال کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند پڑ رہی تھی۔ سوری نہال بھائی، میں سمجھی نوفل یہاں ہوں گے، اسی وجہ سے ان کو جہاں دیکھنے آئی تھی۔ نہال نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، پھر حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو نوفل کی بیوی کو سامنے کھڑا پایا۔ پر فرحین نہیں شاہزادے تھی۔ نوفل کی بیوی غلطی سے شاہزادے کو فرحین سمجھ بیٹھا تھا۔ آپ شاہزادے، آئی ایم ریئلی سوری، میں سمجھا جیسے۔ کیسی ہیں آپ؟ نہال اپنے لفظوں پر قابو پاتا ہوا شاہزادے سے پوچھنے لگا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جو کچھ نہال کے ساتھ ہوا شاہزادے اس سے بھی باخبر تھی، اسے وہ نارمل نہیں لگا۔ نہ جانے وہ اسے کون سمجھ بیٹھا تھا، جب بھی اٹک کر اس کی حیرت کے بجائے طبیعت پوچھنے لگی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، نوفل آیا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ نہال نے نوفل کے بارے میں شاہزادے سے پوچھا۔ جی انہی کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، گیسٹ کے درمیان انہیں موجود نہیں پایا اور آپ کے روم کا دروازہ کھلا دیکھا تو یہاں چلی آئی۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، ریسٹ کریں آپ۔ شاہزادے اپنے وہاں آنے کی وضاحت دیتی ہوئی نہال کے روم سے نکل گئی۔ یقیناً حمیدہ رات کا کھانا رکھ کر گئی ہوگی جب بھی دروازہ کھلا رہ گیا۔ نہال نے دوبارہ لاک کیا۔ یہ کیا حل بنا رکھے تم نے اپنے؟ سارے گیسٹ تقریباً جا چکے تھے۔ شاہزادے عنایا کے پاس اسی کے روم میں بیٹھی تھی، جبکہ نمیر سربت کے روم میں اسی کے پاس موجود تھا۔ تب نوفل نے نہال کو کال کر کے روم کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ نہال کو بکھرے بال ملکجے کپڑوں میں دیکھا نوفل افسوس کرتا ہوا اسے کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ ہونے والے مذاق کا نہیں معلوم تمہیں میری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے اپنے۔ نہال اس کو دیکھتا ہوا تلخی سے کہنے لگا۔ نہال پلیز میری بات غور سے ٹھنڈے دماغ سے سنو اور سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ اس سب کے قصے میں سربت آنٹی یا نمیر کا کوئی قصور نہیں، بلکہ نمیر تو اس شادی کے حق میں بھی نہیں تھا۔ نوفل نے نہال کا دل سربت اور نمیر کی طرف سے صاف کرنا چاہا۔ شادی کے حق میں نہیں تھا تو پھر کیوں وہ کل پورے حق سے عنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بیڈ روم میں لے کر گیا تھا؟ نہال تیز لہجے میں نوفل سے پوچھنے لگا۔ اسے جتنی بار وہ منظر یاد آئے اسے لگا اس کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ وہ اب اس کی بیوی ہزار۔ نہال جب تم کومے کی حالت میں تھے تب تمہیں اندازہ نہیں تھا، اس وقت تم سے منسلک ہر فرد پر کیا گزری تھی۔ جہاں لوگ تمہیں دیکھا اظہار افسوس کر رہے تھے،
وہیں بالخصوص تمہاری خالہ جانی اور انہی کی سوچ رکھنے والے دوسرے رشتہ داروں نے عنایہ بھابھی کے لیے کیا کیا باتیں بنا رہے تھے۔ فرمان انکل کی بگڑتی ہوئی حالت اور ان کے التجا کرنے پر سربت آنٹی مانی تھی، اور نمیر کے لیے تو یہ سب کچھ ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا۔ تم خود کو ایک دفعہ فرمان انکل کی جگہ رکھ کر اس کے بعد اپنے بھائی کی جگہ پر رکھ کر سوچو۔ آخر میں یہی کہوں گا، جو چیز اللہ پاک نے تمہارے لیے بنائی ہی نہیں، اس کے پیچھے بھاگنا یا اس کے نہ ملنے کا ماتم کرنا سراسر بیوقوفی و حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نہال، تم ہمیشہ سے ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والے انسان ہی ہو۔ تم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر انتخاب کیا ہوگا جو تمہیں ڈیزرو کرے۔ تم ڈیزرو کرو میرے یار، پلیز اپنی ماں اور بھائی سے بدگمان مت ہو۔ یہی تو ہمارے مخلص رشتے ہوتے ہیں، رشتے جن کے پاس نہ ہو ان سے ان رشتوں کی ویلیو، ان کی قدر پوچھو۔ 2 دن کی محبت کے پیچھے اپنے خونی رشتوں سے دل برا مت کرو۔ دوپہر سے جتنا ہو سکا وہ نہال کو سمجھا کر اس کے کمرے سے چلا گیا۔ عنایہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی آج ملنے والے اپنے تمام گفٹس ایک ایک کر کے کھول رہی تھی۔ گفٹ کھولنے کے ساتھ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ رقصہ تھی۔ نمیر اس کی طرف کروٹ سے لیٹا ہوا عنایہ کی مسکراہٹ میں گم خود بھی مسکرا رہا تھا۔ تھینک یو۔ آخری گفٹ سرور کے نام کا کھولنے کے بعد عنایہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بیٹھ سے اتری اور سارے گفٹس اٹھا کر وارڈروب میں رکھنے لگی۔ ابھی تو میں نے گفٹ دیا ہی نہیں، پھر تھینکس کس بات کا؟ نمیر بھی بیٹھ سے اٹھتا ہوا وارڈروب سے اپنا دایاں شولڈر ٹکا کر عنایہ پر نظر جمائے پوچھنے لگا، میری برتھ ڈے آپ نے سیلیبریٹ کی، ساری ارینجمنٹ آپ نے کیے، اور یہ ساڑی بھی تو آپ میرے لیے لائے ہیں نا؟ یہ سب کسی گفٹ سے کم تو نہیں؟ عنایہ نے نمیر کی باندھی ہوئی ساڑی ابھی تک چینج نہیں کی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی نمیر کو دیکھا بولی، یہ سب میں نے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے کیا، اور میرا آئیڈیا کامیاب ہوا۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو حسین لڑکی، تمہارے چہرے کی اسمائل تمہارے شوہر کو بے حد پسند ہے۔ نمیر ایک جذب کے عالم میں عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ عنایہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر کے نظریں جھکا گئی۔ اس طرح تم مت شرمایا کرو یار، شوہر ہوں میں تمہارا، نمیر عنایہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہنے لگا۔ آج نمیر کا شدت سے دل چاہا اپنے اور عنایہ کے بیچ تکلف کی دیوار ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ وہ اس کی بیوی تھی اور نمیر اپنے اس کے درمیان جائز رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا اب کی بار عنایہ کی مرضی بھی اس میں شامل ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا پچھلی دفعہ کی طرح وہ اسے زبردستی کرے اور دوبارہ عنایہ روئے، ورنہ نمیر کو اب کی بار بہت برا لگتا۔ شاید آپ مجھے کو گفٹ دینے والے تھے، عنایہ نمیر کی باہوں میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ گفٹ دینے والا نہیں تھا، بلکہ ابھی دوں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ نمیر اسے اپنی باہوں کی کیا سے آزاد کرتا ہوا اپنے مطلب کی بات پوچھنے لگا۔ میں کیا دے سکتی ہوں آپ کو، بلکہ میں کیوں کچھ دوں گی، بس آپ کے گفٹ دینے پر میں تھینکس بولوں گی، عنایہ گڑبڑاتے ہوئے بولی، جس پر نمیر دوبارہ مسکرایا۔ اوکے، تم مجھے تھینکس کہہ دینا، مگر جیسے میں کہوں گا اس طریقے سے۔ نمیر بولتا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسر تک لایا اور آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ دراز کھول کر ایک ڈبیا سے پینڈنٹ نکالا، مسکراتا ہوا ہارٹ شیپ پینڈنٹ جس میں چھوٹے چھوٹے نگینوں سے این کندا ہوا تھا، عنایہ کو پہنانے لگا۔ عنایہ کو وہ پینڈنٹ بہت پسند تھا۔ عنایہ نے پینڈنٹ کو دیکھنے کے بعد نمیر کو آنے میں دیکھا بولا، تم سے کم، تم نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے۔ نمیر نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے، جس پر عنایہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نمیر نے اسے آنے میں دیکھا، پھر عنایہ کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ چلو اب تمہاری باری ہے مجھے تھینکس کہنے کی۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو نمیر اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ عنایہ نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تو نمیر نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ لفظوں میں بول کر نہیں، مجھے تمہارا تھینکس محسوس کرنا ہے یہاں، نمیر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ نمیر کی فرمائش پر عنایہ کی آنکھیں پھیل گئی کہ اب ساری زندگی مجھے ایسے ہی تنگ کرے گی۔ عنایہ نظر جھکا کر بے چارگی سے پوچھنے لگی، ارادہ تو میرا کچھ ایسا ہی ہے، کیا تمہیں مجھے اس طرح تھینکس کرنا اچھا لگے گا، یا پھر تمہیں اس طرح تھینکس کرنا بھی نہیں آتا؟ نمیر اس کے چہرے پر آئی حیا کے رنگ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، اس کے دل بہت بڑے لگ رہے تھے۔ میں اس کام میں بھی زیرو ہوں، اور اس طرح تھینکس کہنے میں مجھے بہت شرم آئے گی۔ عنایہ کے جواب پر وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ تمہیں تھینکس میں خود کر لیتا ہوں، کیوں میں تھوڑا بے شرم واقعہ ہوں، مگر ٹائی نہ باندھنے پر تم نے اپنی سزا خود تجویز کی تھی، پھر اس کا کیا ہوگا؟ نمیر آنکھوں میں ڈھیر ساری چاہت کے رنگ لیے اس سے سوال کرنے لگا۔ اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ ایک اچھے شوہر ہیں،
عنایہ نظریں اٹھا کر نمیر کو مسکرا کر دیکھتی بولی، جس پر نمیر نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم غلط کہہ رہی ہو، میں اچھا شوہر تو ہوں مگر ساتھ بہت گندا بچہ ہوں۔ معافی تو تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ ہر صبح نہ صرف تم میری ٹائی باندھو گی بلکہ آفس جانے سے پہلے مجھے تھینکس بھی کہا کرو گی، بالکل ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں۔ اور تھینکس کہنا میں تمہیں ابھی سکھا دیتا ہوں، نمیر نے بولنے کے ساتھ ہی اپنے تشنہ لب عنایہ کے ہونٹوں پر رکھے۔ عنایہ کی رضامندی جان کر نمیر آج اپنی تمام تر شدتیں اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھ نمیر کے سینے پر رکھ آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اس کی سانسوں کی مہک اپنے سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ نمیر اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا اپنے سینے سے عنایہ کے ہاتھ ہٹائے بغیر اس کے ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے، اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا بیڈ پر لا کر لٹایا۔ اس پر جھکنے سے پہلے نمیر اس کی ساڑی کا پلو ہٹا چکا تھا۔ اگر مجھ سے ہو گئی تھی تو اپنی سہیلی کے سامنے اقرار کرنے کی بجائے تمہیں اپنے شوہر کے آگے ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ نمیر عنایہ کی تھوڑی پر اپنے ہونٹ رکھنے کے بعد عنایہ کو دیکھتا ہوا بولے۔ اس کی بات سن کر عنایہ نے زور سے اپنی بند کی ہوئی آنکھیں کھولی۔ آپ نے ہم دونوں کی باتیں سنی؟ عنایہ حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تو تھا کہ میں بہت گندا بچہ ہوں۔ نمیر اپنا ایک ہاتھ عنایہ کے بالوں میں پھنسا کر دوسرا ہاتھ اسے بلاؤز کے گلے کی ڈوری کھولنے لگا۔ عنایہ نے دوبارہ اپنی آنکھیں باندھ کر لی۔ اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ نمیر اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو اور منتشر کر رہا تھا۔ نمیر، دھڑکتے دل کے ساتھ عنایہ نے اس کا نام پکارا۔ تم نمیر کو کب سے تڑپائے جا رہی ہو، اب نمیر تمہاری ایک بھی نہیں سننے والا۔ وہ عنایہ کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ عنایہ کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور شرم کے رنگ آیا تھے۔ نمیر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا۔ مسحور کن لمحات میں وہ دونوں ہی کھوئے ہوئے تھے کہ دروازے کی دستک نے بیچ میں مداخلت کی۔ نمیر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بجا ہوا تھا۔ کوئی ملازم تو نہیں ہو سکتا، اس وقت یقیناً سربراہ ہوگی۔ نمیر عنایہ کی ساڑی کا پلو درست کرتا ہوا بیڈ سے اٹھا تو عنایہ بھی اٹھ کر بیٹھی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ نمیر اپنی شرٹ کا بٹن بند کرتا ہوا دروازہ کھولنے لگا۔ وہ جو سربت کی توقع کر رہا تھا، نہال کو کھڑا دیکھا ایک دم چونکا۔ آئی ایم سوری، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا تمہیں؟ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، اندر آؤ، نمیر راستہ دیتا ہوا بولا تو نہال اندر آ گیا۔ عنایہ اور نہال کی نظریں ملی تو نمیر غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، آج تمہارا برتھ ڈے تھا۔ میں گفٹ تو نہیں لا سکا مگر تمہارا گفٹ ادھار ہے مجھ پر۔ وہ عنایہ کے گرد لپٹی ہوئی ساڑی کو دیکھتا ہوا بولا۔ عنایہ کو معلوم تھا کہ اسے ساڑی نہیں پسند تھی۔ وہ بھی جانتا تھا عنایہ کو ساڑی نہیں پسند تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ساڑی نمیر کو پسند تھی۔ کچھ تھا جو نہال کو برا لگا۔ گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں، برتھ ڈے تو اب ویسے بھی گزر گئی، عنایہ تکلف سے مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر اس کی نظر نمیر پر پڑی جو کہ سنجیدہ تاثرات لیے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عنایہ اس کے تاثرات کو دیکھ کر نمیر کے موڈ کا اندازہ نہیں لگا پائی۔ ضرورت کیسی نہیں ہے، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، نمیر کی بیوی ہو تم، یعنی میری بائی کی بیوی، اس گھر کی ایک فرد، گفٹ تو بنتا ہے تمہارا۔ نہال صوفے پر بیٹھا وہ غور سے عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ نمیر غور سے نہال کو دیکھنے لگا، جبکہ عنایہ سر جھکا کر کچھ کہے بغیر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں تم دونوں کو یہ کہنے آیا ہوں، کبھی کبھی جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہوتا نہیں۔ عنایہ میری پسند تھی مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مگر اس حقیقت سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ اور دیکھو عنایہ نے بھی کتنی جلدی تمہیں قبول کر لیا، دعا کرنا کہ میں بھی اس حقیقت کو جلدی قبول کر لوں۔ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ نمیر کو نہال کا انداز نارمل نہیں لگا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں جو نمیر کو کھٹک رہا تھا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو تم، کچھ بولو گے نہیں؟ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ حقیقت حقیقت ہوتی ہے نہال، اس کو قبول کر ہی لینا چاہیے۔ جتنی دیر سے تم اس بات کو تسلیم کرو گے خود کو اتنا زیادہ تکلیف میں رکھو گے۔ تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، اس کو ایسے ہی برباد مت کرو۔ نمیر نہال کے قریب بیٹھ کر اسے سمجھانے لگا، جس پر نہال استہزا کیا، ہنستا ہوا مشورہ دینے کے لیے شکریہ، تم لوگ ریسٹ کرو اب۔ نہال نمیر کو بولتا ہوا صوفے سے اٹھا، اس کے کمرے سے نکل گیا، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ نہال کے جانے کے بعد نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے لگا۔ عنایہ ڈریسنگ روم میں جب چینج کر کے آئی تو بیڈ روم کی لائٹ بند تھی اور نمیر کھڑکی کے پٹ کھولے کھڑا باہر جانتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ عنایہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آپ نہیں سوئیں گے نمیر؟ عنایہ ہچکچاتی ہوئی نمیر سے پوچھنے لگی۔ نمیر نے مڑ کر اس کا دیکھا۔ نیند نہیں آ رہی، تم سو جاؤ، نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا، پھر دوبارہ باہر دیکھنے لگا، جبکہ عنایہ آنکھیں بند کرنے کی بجائے
نمیر کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے ان کی زندگی کب اور کیسے نارمل ہوگی، یہ سوچتے ہوئے عنایہ کی آنکھ لگ گئی۔